الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ هذا طریقی مائی پاتھ کے اس کلاس میں آپ سب کا سواگت ہے، اور آج ہم فقہ طہارت میں چند مسائل جاننے کی کوشش کریں گے۔ پاکی صفائی کے مسائل میں سے چند مسائل جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلا مسئلہ ہے جرابوں پر مسح کرنا، یعنی موزوں پر مسح کرنا۔ اگر پاؤں کے موزے چمڑے کے ہوں تو انہیں خف کہتے ہیں، اور اگر وہ چمڑے کے علاوہ اون، روئی اور کپاس وغیرہ سے بنے ہوں تو انہیں جورب کہتے ہیں۔ اگر جورب بھی پاؤں کو ڈھانپتا ہے تو وہ بھی خف کی جگہ لے گا، اور اس طریقے سے ہر قسم کے موزے پر مسح کرنے کی گنجائش ہے۔ موزے پر مسح کرنے کا حکم کیا ہے؟ تو اگر کسی آدمی نے موزے پہن رکھا ہے اور وضو کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کے لیے موزوں پر مسح کرنا دو شرطوں کے ساتھ جائز ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس نے طہارت کی حالت میں موزے پہنا ہو، یعنی وضو کی حالت میں وضو کرنے کے بعد موزے پہنا ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ دونوں پاؤں کو ڈھانپے ہوئے ہو ایڑیوں کے ساتھ، ایڑیاں بھی کھلی ہوئی نہ ہوں۔ مسح کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو موزوں پر مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ کو پانی سے بھگائیں، اور پھر دونوں ہاتھوں کی انگلیاں موزے کے اوپری حصے پر مسح کرنے کے لیے استعمال کریں۔ یوں کر لیں، پیر پر اوپری حصے پر مسح کر لیں، اوپری حصے پر ہاتھ پھیر لیں، ہاتھوں کو بھیگا کر کے مسح ہو گیا۔ مسح کی مدت کیا ہے؟ تو مقیم کے لیے جائز ہے کہ وہ 1 دن اور 1 رات یعنی 24 گھنٹے اپنے موزے پر مسح کرے، اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات یعنی 72 گھنٹے مسح کرنا جائز ہے۔ اور مسح کرنے کی شروعات کب سے ہوگی؟ تو وضو ٹوٹنے کے بعد جب پہلی بار مسح کریں گے تو اس وقت سے مسح کی مدت شروع ہوگی۔ وضو ٹوٹنے کے بعد جب پہلی مرتبہ مسح کریں گے تو اس وقت سے مسح کی مدت شروع ہوگی۔ ایسا نہیں کہ وضو کر کے موزہ پہن لیا تو اسی وقت سے مدت کی شروعات ہو گئی، نہیں، بلکہ وضو ٹوٹنے کے بعد جب آپ پہلی مرتبہ مسح کریں گے تو اس کے بعد سے مقیم کے لیے جو اپنے ملک میں ہے 1 دن اور 1 رات، اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات کی رخصت ہے۔ مسح کو توڑ دینے والی چیزیں کیا کیا ہیں؟ پہلے نمبر پر مسح کی مدت ختم ہو جانا۔ مقیم کے لیے ہم نے جان لیا کہ 24 گھنٹہ ہے، اور مسافر کے لیے ہم نے جان لیا کہ 72 گھنٹے ہیں۔ دوسرے نمبر پر جو چیزیں غسل کو واجب کرتی ہیں ان چیزوں سے بھی مسح کی مدت ختم ہو جاتی ہے، اور غسل کو واجب کرنے والی چیزوں کا بیان ابھی کچھ دیر میں آئے گا۔ اور تیسرے نمبر پر موزے یا جرابوں کو نکال دینے سے بھی مسح کرنے کی رخصت ختم ہو جاتی ہے، چھوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ غور کرنے کے لیے کچھ مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ، ایک آدمی وضو کرنے کے بعد موزے پہنتا ہے، پھر اسے نکال دیتا ہے، پھر اسے پہن لیتا ہے، کیا اس کے لیے موزے پر مسح کرنا جائز ہے؟ جواب دیجیے۔ دوسرا مسئلہ،
آپ اس آدمی کے بارے میں کیا کہیں گے جس نے اپنے پورے مودے پر اور مودے کے نیچے والے حصے پر بھی مسح کیا؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ غسل کے مسائل. سب سے پہلے غسل کا طریقہ، مکمل غسل کا طریقہ. سب سے پہلے نمبر پر اپنے دل میں طہارت حاصل کرنے کی نیت کریں. دوسرے نمبر پر بسم اللہ کہیں. تیسرے نمبر پر اپنے دونوں ہاتھ دھوئیں. چوتھے نمبر پر اپنی شرمگاہ کو دھوئیں اور پھر ہاتھ کو اچھی طرح سے صاف کر لیں. پانچویں نمبر پر نماز کی طرح وضو کریں. پھر سر پر 3 بار پانی ڈالیں یہاں تک کہ سر کے بالوں کو اچھی طرح سے بھگا لیں. پھر اپنے پاؤں کو دھو لیں. اور یہ بھی ممکن ہے کہ غسل سے فارغ ہونے کے بعد اخیر میں اپنے دونوں پاؤں کو دھوئیں. چھٹے نمبر پر پورے جسم پر پانی بہائیں، پہلے دائیں جانب اور پھر بائیں جانب. دونوں بغل کو بھی دھوئیں اور ناف کے نیچے اور جہاں تک ممکن ہو پورے بدن کو رگڑ کر کے دھوئیں. یہ ہے غسل کا مکمل طریقہ. غسل کا پریاپت طریقہ کیا ہے؟ کافی ہو جانے والا غسل کیا ہے؟ تو طہارت کی نیت کریں، بسم اللہ کہیں، پھر پورے جسم پر پانی بہا لیں. غسل ہو گیا. البتہ پورے جسم پر جب پانی بہائیں گے تو اس میں منہ اور ناک بھی شامل ہے، یعنی کلی بھی کریں اور ناک میں پانی بھی ڈالیں. غسل ہو گیا. کن چیزوں سے غسل واجب ہوتا ہے؟ سب سے پہلے نمبر پر لذت کے ساتھ منی کا نکلنا، چاہے جنسی ملاپ یعنی سمبھوگ سے ہو، یا نائٹ فال خواب دیکھ کر کے ہو، یا کسی دوسرے طریقے سے ہو جیسے ہست میتھون جسے مشت زنی کہتے ہیں، یا کوئی شہوت والا منظر دیکھنے کی وجہ سے. جیسے بھی ہو لذت کے ساتھ منی نکلتا ہے تو اس کی وجہ سے غسل واجب ہو جائے گا. دوسرے نمبر پر مرد اور عورت ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور شرمگاہ ایک ساتھ مل جائے، اگرچہ منی نہ نکلے تو اس سے بھی غسل واجب ہو جاتا ہے، بشرطے کہ ایک دوسرے کوشش کریں، مرد اور عورت ایک دوسرے کے ساتھ میں ٹچ ہو جائیں، شرمگاہ مل جائے اور ایک دوسرے کوشش کریں، اگرچہ منی نہ نکلے لیکن پھر بھی غسل واجب ہو جائے گا. تیسرے نمبر پر حیض اور نفاس کا خون آنا. شرط یہ ہے کہ خون کے ختم ہونے کے بعد غسل کرے. تو حیض اور نفاس کا خون آنا بھی یہ غسل کو واجب کرنے والی چیزوں میں سے ایک ہے. البتہ غسل کب کیا جائے گا؟ جب حیض یا نفاس کا خون ختم ہو جائے. چوتھے نمبر پر غیر مسلم کا اسلام قبول کرنا. اور پانچویں نمبر پر کسی آدمی کا وفات پا جانا. البتہ اگر کوئی آدمی جنگ میں شہید ہوا ہے تو اسے غسل نہیں دیا جائے گا. جنوبی پر کون کون سا کام حرام ہے؟ جنوبی کہتے ہیں جس کو غسل کی ضرورت ہو. جنوبی پر سب سے پہلے نمبر پر نماز پڑھنا حرام ہے. دوسرے نمبر پر خانہ کعبہ کا طواف کرنا حرام ہے. تیسرے نمبر پر مصحف کو چھونا حرام ہے، یعنی قرآن کریم کو چھونا حرام ہے. اور چوتھے نمبر پر قرآن کریم پڑھنا بھی حرام ہے. اور پانچویں نمبر پر مسجد میں ٹھہرنا بھی حرام ہے. ہاں اگر وضو کر لے تو کوئی حرج کی بات نہیں. اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سا کام ہے جو حیض اور نفاس والی عورتوں کے لیے حرام ہے؟ تو پہلے نمبر پر نماز پڑھنا حیض اور نفاس کی حالت میں حرام ہے. اور جو نمازیں چھوٹیں گی حیض اور نفاس کی حالت میں ان کی قضا بھی نہیں کرنی ہے، ان کی ادائیگی کی بھی مانگ نہیں ہے. دوسرے نمبر پر روزہ رکھنا حرام ہے حیض اور نفاس کی حالت میں. البتہ چھوٹے ہوئے
روزوں کی قضا، ان کی ادائیگی ضروری ہے بعد کے دنوں میں۔ تیسرے نمبر پر خانہ کعبہ کا طواف کرنا حرام ہے حیض اور نفاس والی عورت کے لیے۔ اور چوتھے نمبر پر مسجد میں ٹھہرنا حرام ہے حیض اور نفاس والی عورت کے لیے۔ اور پانچویں نمبر پر مصحف کو چھونا بھی حرام ہے حیض اور نفاس والی عورت کے لیے۔ ہاں، اگر ضرورت ہے تو اس کے لیے قرآن پڑھنا اور قرآن کو دستانہ پہن کر کے چھونا جائز ہے۔ دستانہ پہن کر کے چھونے کی گنجائش پائی جاتی ہے، اور خاص طور پر یہ چھوٹ ہے اور ایسی عورتوں کے لیے جو ٹیچر ہوں یا جو اسٹوڈنٹ ہوں اور ان کو قرآن پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے، پڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے، تو قرآن کو چھوئے بغیر اگر پڑھنا چاہیں یا دستانہ کے ساتھ چھوئیں، دستانہ پہن کر کے چھوئیں تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور چھٹے نمبر پر سنبھوگ کرنا بھی حیض اور نفاس کی حالت میں، یعنی جسمانی تعلق قائم کرنا شوہر بیوی کا، یہ بھی حرام ہے۔ غور کرنے والے مسائل۔ سب سے پہلے نمبر پر، اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے ساتھ جنسی ملاپ یعنی سنبھوگ کرے اور پھر قرآن پڑھنے کا ارادہ کرے تو اس پر کیا لازم ہوتا ہے، اس پر کیا ضروری ہوتا ہے، بتائیے۔ دوسرے نمبر پر، ایک عورت کو حیض آیا، پھر اس کا حیض ظہر کی نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے ختم ہو جاتا ہے، تو اب وہ عورت کیا کرے گی؟ حیض، استحاضہ اور نفاس کے احکام۔ حیض، استحاضہ اور نفاس کے احکام کیا ہیں، اس کو ہم جانیں گے۔ نفاس کہتے ہیں بچے کی پیدائش کے دوران یا اس سے پہلے یا بعد میں حاملہ عورت کا خون۔ حمل والی عورت کو جو خون بچے کی پیدائش سے 1-2 دن پہلے آتا ہے، اسے علماء نفاس کا خون مانتے ہیں، اور کچھ علماء نہیں مانتے بلکہ خراب خون مانتے ہیں۔ ہاں، اگر پیدائش کی پہچان کے طور پر ہے، یعنی درد ذہ، درد وغیرہ شروع ہوا اور اس کے بعد خون آتا ہے، تو بہرحال یہ خون نفاس کا خون ہی سمجھا جائے گا۔ اگر درد سے پہلے خون آتا ہے تو یہ خراب خون سمجھا جائے گا، اور ایسی حالت میں نماز وغیرہ پڑھنا ضروری ہوگا۔ استحاضہ کیا ہے؟ لگاتار ریڈ کلر کا خون جاری رہنا جو ماہواری کے خون سے رنگ، نرمی اور بدبو میں بالکل الگ ہوتا ہے، اور یہ بیماری کا خون کہلاتا ہے، اسے ہم استحاضہ کہتے ہیں۔ حیض کیا ہے؟ عورت کے گربھ سے، عورت کے رحم سے نکلنے والا نیچرلی خون جو کالا اور گاڑھا ہوتا ہے، اور ہر عورت کو مہینے میں 1 مرتبہ آتا ہے۔ نفاس، استحاضہ اور حیض کے نکلنے کا کیا وقت ہوتا ہے؟ تو نفاس کا خون بچے کی پیدائش کے 1 دن، 2 دن یا 3 دن پہلے یا پیدائش کے دوران اور اس کے بعد جو خون ہوتا ہے اسے نفاس کا خون کہتے ہیں۔ اور ہم نے تفصیل بتا دیا کہ اگر درد کے ساتھ یہ خون آتا ہے ولادت سے پہلے، پیدائش سے پہلے، تبھی وہ نفاس کا خون سمجھا جائے گا۔ اگر درد کے ساتھ نہیں آتا ہے تو اسے نفاس کا خون نہیں سمجھا جائے گا۔ جبکہ استحاضہ کے خون کے لیے کوئی مقررہ وقت نہیں ہے، کیونکہ یہ اصل میں بیماری کا خون ہے جس کا شکار کچھ عورتیں ہو جاتی ہیں، تو ایسی حالت میں ان کے لیے نماز روزے ضروری ہے۔ نماز روزے بھی معاف نہیں ایسی حالت میں جبکہ ایک عورت استحاضہ کی حالت میں ہو۔ اور حیض 9 سال کی عمر سے لے کر زیادہ سے زیادہ 50 سال کی عمر تک آتا ہے۔
یعنی اس کی شروعات 9 سال کی عمر میں ہو جاتی ہے، کسی کو 10 سال کی عمر میں آتا ہے، کسی کو 12 سال کی عمر میں آتا ہے، کسی کو 13 اور 14 سال کی عمر میں بھی آتا ہے، لیکن کم سے کم عمر 9 سال ہے اور زیادہ سے زیادہ عمر 50 سال ہے۔ اس کے بعد بھی حیض کا خون آ سکتا ہے، کسی کسی کو ایسا ہوتا ہے۔ نفاس، استحاضہ اور حیض کی مدت کیا ہوتی ہے؟ تو نفاس کی مدت زیادہ سے زیادہ 40 دن اور کم سے کم کی کوئی حد نہیں، یعنی زیادہ سے زیادہ نفاس کی مدت ایک عورت 40 دن تک شمار کرے گی۔ 40 دن کے بعد اگر خون آتا ہے تو اس کو فاسد خون سمجھا جائے گا۔ زیادہ سے زیادہ 40 دن اور کم کی کوئی حد نہیں ہے۔ اگر 10 دن میں بھی خون بند ہو جاتا ہے تو عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ غسل کر کے نماز روزے کی ادائیگی شروع کر دے۔ رہی بات استحاضہ کی، تو اس کی کوئی مدت مقرر نہیں ہے، کیونکہ ہم نے جان لیا کہ یہ بیماری کا خون ہے اور کبھی بھی آ سکتا ہے، اور ایسی حالت میں ایک عورت کے لیے نماز پڑھنا ضروری ہے، روزے رکھنا بھی ضروری ہے۔ اور حیض کی کم سے کم مدت 1 دن اور 1 رات ہے، نارمل مدت ہر مہینہ 6 یا 7 دن اور زیادہ سے زیادہ مدت 15 دن ہے، اور عام طور پر 6 یا 7 دن زیادہ تر عورتوں کو منتھلی پیریڈ آتا ہے۔ نفاس، استحاضہ اور حیض سے کیا واجب ہوتا ہے؟ نفاس کے ختم ہونے کے بعد غسل کرنا واجب ہوتا ہے پہلے نمبر پر۔ دوسرے نمبر پر چھوٹے ہوئے روزوں کو قضا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر استحاضہ کی حالت میں ایک عورت ہو تو ہر نماز کے وقت اس کے لیے وضو کرنا واجب ہوتا ہے، اور ان دنوں کا روزہ رکھنا بھی استحاضہ کی حالت میں درست ہے۔ یعنی ایک عورت اگر استحاضہ کی حالت میں ہے، اس کو بیماری کا خون آ رہا ہے، تو وہ ہر نماز کے لیے وضو کرے گی، تازہ وضو کر کے نماز پڑھے گی، لیکن وہ روزے رکھ سکتی ہے۔ اور حیض کے ختم ہونے کے بعد نفاس کے جیسے ہی غسل کرنا واجب ہوتا ہے پہلے نمبر پر، اور دوسرے نمبر پر چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا دوسرے دنوں میں ضروری ہے، یعنی دوسرے دنوں میں ان چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرنا واجب ہے۔ نفاس، استحاضہ اور حیض سے کیا حرام ہوتا ہے؟ تو نفاس اور حیض کی وجہ سے، نفاس کی وجہ سے اور حیض کی وجہ سے کیا چیزیں حرام ہوتی ہیں؟ پہلے نمبر پر نماز پڑھنا حرام ہے، روزہ رکھنا حرام ہے، طواف کرنا حرام ہے، قرآن مجید کو بغیر کسی حائل کے چھونا حرام ہے، 5ویں نمبر پر مسجد میں رہنا حرام ہے، ٹھہرنا حرام ہے، اور 6 نمبر پر سمبھوگ کرنا یعنی شوہر بیوی کا ایک دوسرے سے ملنا حرام ہے، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ میں سو سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ جسمانی تعلق قائم کرنا حرام ہے، جبکہ استحاضہ والی عورت پر کوئی چیز حرام نہیں۔ استحاضہ والی عورت کے لیے نماز پڑھنا ضروری ہے، روزہ رکھنا بھی اس کے لیے ضروری ہوگا، اور شوہر بیوی کا تعلق بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ بیماری کا خون ہے۔ نفاس، استحاضہ اور حیض کے احکام کیا ہیں؟ تو حیض والی عورت کے لیے سب سے پہلے نمبر پر ڈیلی کا جو کام ہے وہ سارا کام کرنا جائز ہے۔ دوسرے نمبر پر اپنے شوہر کے ساتھ سو سکتی ہے، لیکن جسمانی تعلق جس کو سمبھوگ کرنا کہتے ہیں وہ قائم نہیں کر سکتی۔ اور اگر عورت استحاضہ کی حالت میں ہے تو طواف کرنا چاہتی ہے یا مسجد میں نماز پڑھنا چاہتی ہے، تو ایسی چیز پہن کر کے طواف کرے یا نماز پڑھے جو اس کے کپڑے یا مسجد کو ناپاک ہونے سے بچائے رکھے۔ اور اگر عورت حیض کی حالت میں ہے تو پہلے نمبر پر طلاق کے وقت اور شوہر کی وفات کے بعد عورت حیض سے عدت گزارے گی۔ یعنی اگر کوئی اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے یا عورت کا شوہر وفات پا جاتا ہے، تو ایسی حالت میں عورت حیض کے ذریعہ عدت گزارے گی۔ طلاق کی عدت 3 حیض ہے، اور شوہر کی وفات کی عدت جو ہے نا 4 مہینے 10 دن ہے۔ دوسرے نمبر پر ڈیلی
کا کام نارمل انداز میں کرے گی، اور تیسرے نمبر پر اپنے شوہر کے ساتھ سو سکتی ہے، لیکن سمبھوگ کرنا جائز نہیں ہوگا، جسمانی تعلق قائم کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اب آئیے ہم اپنے علم کی جانچ کرتے ہیں، ان سوالوں کا جواب دیجیے۔ پہلا سوال، کن کن حالتوں میں غسل کرنا واجب ہے؟ دوسرا سوال، میں غسل کا طریقہ بیان کرتا ہوں، تو بیان کیجیے غسل کا طریقہ۔ تیسرے نمبر پر، کیا جنوبی یعنی جس کو غسل کی ضرورت ہو، جنوبی کے لیے نماز پڑھنا یا کعبہ کا طواف کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ چوتھا سوال، کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ان چیزوں کو بیان کیجیے۔ اب ہے صحیح سینٹینس سے پہلے صحیح کا نشان اور غلط سینٹینس سے پہلے غلط کا نشان لگائیں۔ پہلے نمبر پر، وضو کرنے والا اپنے سر کا مسح کرے، پھر اپنے دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھوئے، صحیح ہے یا غلط؟ دوسرے نمبر پر، اگر کوئی آدمی وضو کرے اور نماز پڑھنے سے پہلے گیس نکل جائے تو اسے دوبارہ وضو کرنا ہوگا، صحیح ہے یا غلط؟ تیسرے نمبر پر، اگر موزے پاکی کی حالت میں یعنی وضو کی حالت میں نہ پہنے ہوں تو اس پر مسح کرنا جائز نہیں، صحیح یا غلط؟ انہیں چند باتوں کے ساتھ آج کے اس درس کو ختم کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔